سے واضح ثبوت یہ ہے کہ میں نے یہ جو ترقیاتی کام ہے میں نے 2.5 سال میں مکمل کرنے تھے. ان کی نیتوں کو 2 اس میں ریزن سامنے آئی. اس وجہ سے میں نے یہ 7 مہینے میں 80% ترقیاتی کام کروائے. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک یہ تھی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اعتماد بنانے کے لیے ٹائم سے پہلے ترقیاتی کام کروا دیے. اور دوسری ریزن یہ بھی تھی کہ یہ مالکان اراضی کی جو نیت حفاظت ہو رہی تھی، اس لیے میں نے ترقیاتی کام 24 گھنٹے شروع کروائے رکھے. کیوں کہ یہ میں اس کو ٹاؤن کی شکل دے کے ہائی کورٹ سے جا کے کمیشن بلا کے اس کو اپنا ٹاؤن ثابت کر سکوں کہ میری یہ کام ہے ترقیاتی کام، اور اتنے کروڑ میں نے لگا دیے. اور ہائی کورٹ میں میں نے اپلیکیشن دی، کمیشن قائم ہوا اور انہوں نے 70 سے 75 کروڑ کی تخمینہ لگا دیا کہ اس ٹاؤن پہ خرچ ہو چکے ہیں. میں نے اس لیے یہ کام کیا. مجھے پتا تھا یہ لوگ بددیانت ہیں اور سیاسی طور پہ بہت مضبوط ہے اور اپنا اصل و رسوخ رکھتے ہیں اور یہ سیاسی وکلا ہے. میں سب سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ یہ شعبہ صحافت اور یہ جو وکلا کا شعبہ ہے، اللہ پاک نے یہ اعزاز صرف اپنے پیغمبروں کو دیا. یہ اتنا پاکیزہ شعبہ کو ان لوگوں نے بدنام کر دیا. اور چند لوگ ہر کوئی 15 کروڑ پلس میں مالکان اراضی کو پیمنٹ کر چکا ہوں. اور جیسے ہی میں نے 5/1/2020 میں نے زمین کا قبضہ لیا اور 9/1/2020 میں میری مکمل فائل میری میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر میں جمع ہو گئی. قانون کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اس لاز کے مطابق میں نے یہ اپنا ٹوٹل کام کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ہاؤسنگ اسکیم کو جانے والا راستہ جو کہ 12 فٹ کی کچی سڑک تھی، میں نے اس کو بائیلاز کے مطابق 40 فٹ بنانے کے لیے 6 سے 7 کروڑ روپے لگا کر لوگوں سے گھر اور پلاٹ خرید کر راستے میں شامل کیا اور ایک ترقیاتی کام کیے، جس سے میری ہاؤسنگ اسکیم کے ریٹوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا. اور ایک بنجر اور بیکار زمین کو میں نے 4 چاند لگا دیے، جس کی وجہ سے وہاں پورے حاصل پور روڈ کے ریٹس بڑھ گئے پرائم سٹی کی وجہ سے. اور اسی دوران مالکان اراضی کی نیتیں فاسد ہونے لگی اور وہ ان کی نیتیں خراب ہونے لگی. انہوں نے مجھ سے پرائم سٹی ہاؤسنگ اسکیم کا قبضہ کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی. ہماری طبقے میں گورنمنٹ کسی ادارے میں ہوتے ہیں ایسے کرپٹ ہوتے ہیں جو کہ 100% جو لوگوں کو وہ بدنام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے جو بلڈر ہیں وہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر کے ٹاؤن بنانے والے بھی بلڈر کہلاتے ہیں اور اپنی محنت اور نیک نیتی سے کام کرنے والے بھی بلڈر کہلاتے ہیں. وہ بھی بلڈر ہیں. اسی طرح وکلا حضرات میں بھی چند لوگ پہ جاتے ہیں. اور یہ سیاسی وکیل وہ وکیل ہے جن کا سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ میں 22 سال سے صدر اور جنرل سیکرٹری اسی گروپ کا بنتا ہے. تو یہ ججز صاحبان پر پریشر ڈال کر جھوٹے فیصلے اپنے حق میں کروا لیتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے مجھے بہت تکلیف دی اور مجھے ذہنی مریض بنا دیا. ان لوگوں نے مجھ پہ درجنوں جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی جو کہ بعض تفصیل خارج ہو چکی ہے. اور میں نے ان لوگوں پہ ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود بھی میری طرف سے ایک ایف آئی آر درج ہوئی، صرف ایک ایف آئی آر پہلی دفعہ درج ہوئی، جو کہ ان لوگوں نے جو میرے زمین کا قبضہ لینے کے ترقیاتی کام کرنے کے بعد میری سڑکیں میٹا روڈ تعمیر شدہ توڑ دی. مجھے 2.5 کروڑ کا لاس ہوا اور انہوں نے پولیس میں پریشر ڈال کر ایک بندہ واضح ثبوت ہے اس کی، ایک بندے کو چلان کیا فرضی اور باقی 6 کو بے گناہ کرا دیا. 7 لوگ اس ایف آئی آر میں نے درج لکھوائے. اس کے بعد کوئی بھی ان پہ کاروائی نہیں ہو سکی ہونے دی. 4 سے 5/22/A کی ریٹ پٹیشن سیشن کورٹ سے ان لوگوں نے میرے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود خارج کروائی، جس سے مجھے مسلسل جو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے میری صحت خراب ہو گئی اور میں بیمار ہو گیا. دیکھیں نا جی، ان لوگوں نے میرے آفس کے سٹاف کو اور میرے جو حاسدین رشتہ دار ہیں ان کو بھی ساتھ ملا دیا، ان کو بھاری پیکج پہ رکھ لیا. میرے آفس کی تمام پرائیویسی ان لوگوں کے پاس تھی
اور ان لوگوں کا گھر جو ہے، یہ جو گھر متنازع گھر ہے جو میں نے ان لوگوں سے خرید کیا ہوا تھا، میں نے 1.5 کروڑ میں وہ گھر خرید کیا، اور میرے ترقیاتی کاموں کی وجہ سے وہ گھر کی مالیت جو ہے نا 15 کروڑ ہوگی۔ بدقسمتی سے میں نے 66 لاکھ روپے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور میرے پاس بذریعہ چیک پیمنٹیں ہوئی ہیں۔ اس کے باوجود بغیر رقم 1 سال میں دینے تھی، ان لوگوں کی نیت فاسد ہوگی۔ مجھے آفریں دینے لگ گئے کہ آپ 1 کروڑ لے لو، 2 لے لو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے 6 کروڑ جو راستہ خرید کر کے پرائیویٹ سٹی کو دیا ہے، میں نے وہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ میں نے ضد کر لی، اور یہ ان لوگوں نے میری سڑکیں توڑی، ان پہ FIR ہوئی، اس کے بعد وہ بھی ایسے پڑی، دوسرے بات دیواریں توڑی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے تمام جو کلائنٹ تھے، جن لوگوں نے پلاٹ خریدے ہوئے تھے، ان کے واٹس ایپ، ان کے کانٹیکٹ لے کر میرے آفس کے سٹاف سے میرے کلائنٹس کو، میرے کسی عزیز کو، یا میرے کولیگ بھائی وکیلوں کو کسی قسم کی کیونکہ جان کا خطرہ ہے، انہوں نے دھمکیاں، اوپن دھمکیاں دے دی ہیں کہ اب آپ زندہ نہیں رہو گے۔ اگر کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس ڈیتھ کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے، اور یہی لوگ ہمیں دھمکیاں دلوا رہے ہیں۔ اور مختلف ذرائع سے 2 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی بائک پہ جا رہا ہوں، پیچھے سے آگے انہوں نے کار مار دی۔ جب پتہ چلا، کار وہاں سے مفرور ہو گئی، نمبر چیک کروایا، نمبر نکلا ہے علی کا، یہ علی کے والد صاحب نصر اللہ ناصر کا۔ کیوں مجھے گاڑی مارے گئی؟ میں نے اپلیکیشن کی، اس کی گزاری۔ اچھا، اس کے علاوہ حسیب ہارون، اس کی میں داستان سناتا ہوں۔ اس نے مجھ سے اپنی ذاتی زمین بنا کر 7.5 مرلے راستے کے لیے بیچے، جو بعد میں پتہ چلا وہ سرکاری زمین تھی۔ 35 لاکھ روپے وہ بذریعہ چیک پیمنٹ مجھ سے اس نے لی، واضح ثبوت ہے، عدالت میں مان چکا ہے کہ میں نے یہ راستہ سرکاری بیچا۔ اس کے باوجود اس پہ کارروائی نہیں ہوئی، 22 کی پٹیشن دائر کی، کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اور اہم بات، ان لوگوں نے مجھے جھوٹی FIR، 200% جھوٹی FIR میں، جو کہ 7 ضمنیاں پولیس لکھ چکی ہے میرے حق میں، اور میں DPO صاحب کے پیش ہوا۔ میں نے کہا سر 9 سے 10 FIR میرے خلاف ہو چکی ہیں، میری کاروباری سال تباہ ہوتی جا رہی ہے، مجھے کروڑوں کا لاس ہو گیا ہے۔ مہربانی کرے، ریسنٹلی ایک FIR جو ہوئی ہے 499F کی، یہ بھی بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مقدمہ کا جو تفتیشی ہے اس کو بلا لیا۔ دوسرے دن جب میں گیا اس مقدمے کے متعلق پراگریس رپورٹ لی، اور اس نے واضح طور پر لکھ دیا سر یہ کہ FIR جھوٹی ہے، یہ چیک وارنٹی چیک تھا، اس کو وارنٹی کے طور پر دیا گیا۔ اگر ٹون کا فیصلہ ڈاکٹر جام اسلم کے خلاف ہوتا تو تب یہ کیش کرواتے۔ انہوں نے بددیانتی کی ہے۔ اور اگر کسی کی جان جاتی ہے میرے سے یا میرے مخالف گروپ سے، تو اس کا ذمہ دار ایڈیشنل IG، DIG، DPO، کمشنر ہوگا۔ کیونکہ وہ ہمیں کسی قسم کی سماعت نہیں کرنے کو تیار، ہمیں سننے کو نہیں تیار۔ اگر وہ نہیں سنیں گے، نہیں کوئی ہمیں ریلیف دیں گے، یا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، یا کسی قسم کی کوئی ویلیشن سے نہیں باز آئیں گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ ظہور اسلام سے پہلے آپ دیکھ لیں وہاں پہ کیا سین ہوتا تھا۔ لاہور میں چند جو ہے ایماندار جو آفیسر ہیں، اپنی زیر نگرانی میں ان کی کمیٹی بنا کر ان کو جو ہے نا دیکھا جائے، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی یا کروائی ان کو سزا دی جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی ریسنٹلی جو TMA نے ایک بدماشی اور غنڈہ گردی کی، کروڑوں روپے جو انہوں نے مجھ سے فیسوں کے بعد میں لیے، میرے پاس واضح ثبوت ہے۔ 2020 سے میری ہاؤسنگ اسکیم منظور شدہ ہے، اور تمام فیسیں میں نے ادا کر دی ہیں۔ ہائی کورٹ سے سٹے آرڈر موجود تھا، سیشن کورٹ سے بھی سٹے آرڈر موجود تھے، اور 3-4 حکم امتناعی ہونے کے باوجود، اور یہ TMA کے لوگوں نے یہ جو لیگل میرے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ان کو ڈاکومنٹس دکھائے اسٹے کے، انہوں نے دیکھنے تک گوارا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے نہ میرے کوئی اسٹے آرڈر میں وزن ہے، نہ طاقت ہے، نہ میرا کوڈ، میرے جو متعلق جو میرا کاغذ ہے ان میں کوئی طاقت نہیں رہ گئی۔ نہ وہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ وہ جوڈیشری کو مانتے ہیں، نہ وہ انصاف کو مانتے ہیں، نہ وہ پولیس کو، نہ کسی کو۔ اس لیے یہ لوگ بہت طاقتور ہیں۔ اور یہ جو ہے نا TMA کے جو 5 لوگ جو بلڈنگ انسپیکٹروں نے موقع پہ کھڑے ہو کے پرائیویٹ ایکسیویٹر چنن برادری کے استعمال کر کے میرے ٹاؤن کو نست و نابود کر دیا، میری بڑی بڑی بلڈنگوں کو تباہ و برباد کر دیا، میرے میٹل تعمیر شدہ روڈ خراب کر دیا، اور یہ راؤنڈ اباؤٹ 25 کروڑ کا مجھے نقصان ہوا۔
25 करोड़ का मुझे माली तौर पे नुकसान हुआ, राउंड अबाउट 25 करोड़ का मुझे नुकसान हुआ, 25 करोड़ का मुझे माली तौर पे नुकसान हुआ। इसके जिम्मेदार यहाँ की ज़िले इंतज़ामिया है। और इसके बाद इमरान खान वज़ीर आज़म साहब का कि वो जो मदीने की रियासत के बड़े बड़े थंबे हैं गवर्नर पंजाब जैसे, वो मुझे जो ये मेरे नुकसानात ये लोग कर चुके हैं, जो मुझे इंसाफ ना मिलने के लिए, और ये मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और रियासत मदीना जो इमरान खान की झूठी रियासत मदीना के थंबे थे, और उन लोगों से मुझे ये मेरा हक लेके दिया जाए। इस वक्त मैं जो 2 दिन का यहाँ ज़िली हुकूमत को, ज़िली जो हमारी यहाँ पे इंतज़ाम है, उसको मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ। मंगल वाले दिन तक ये जो पुराने मामलात पेंडिंग हैं, इन पे कार्रवाइयाँ नहीं हुई, वो कार्रवाइयाँ मुकम्मल की जाए। और उसके अलावा रिसेंटली जो ये TMA और उसके बाद ये जो अपना ये जो गुंडे हैं, ये अराजी मालकान है, ये मफाद की जंग लड़ के मुझे वहाँ से भगाना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ मेरी दरखास्तें जमा है, उन पे कार्रवाई करते हुए फौरी तौर पे इन पे FIR दर्ज करे, वरना मैं 400 लोगों को, जिन लोगों के प्लाट हैं प्राइम सिटी के अंदर, उनको लेके बहावलपुर के तमाम रोड ब्लॉक करूंगा। और अपनी फैमिली के साथ मैं और तो मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं खुदकशी करके अपनी फैमिली के साथ अल्लाह की अदालत में जाके भी इंसाफ लूंगा। मैं थक गया हूं, मैं इन लोगों से